بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک دیا، پاکستان ایک ایسا ملک بنایا جس میں کوئی چیز ایسی نہیں دنیا کی جس کی فراوانی نہ ہو، جو عام نہ ہو۔ یہاں ایسے ایسے خطے بھی موجود ہیں کہ آپ میلوں تک سفر کریں، میں نے خود کئی علاقے دیکھے کہ آپ کے دائیں بھی اور آپ کے بائیں بھی باغات ہوں گے، اور یہ فصلات تو مشرق سے مغرب تک چلے جائیں، پورے ملک کے اندر یہی حالت ہے۔ یہ ہر دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں یہ ملک دیا۔ آگے با فرمایا بلدتن طیبتن، بلدتن طیبتن۔ اگر بلدتن طیبتن کا ترجمہ جانتے ہیں آپ، بلدتن سرزمین، طیبتن پاک، تم نے اپنے ملک کا نام رکھا پاکستان، پاک سرزمین۔ ترانے میں لکھا پاک سرزمین شاد باد، ہے نا؟ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تمہیں ایک ایسا بلدہ طیبہ دیا جس میں فصلات کی بہار ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وافر ہیں، پانی وافر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو یہاں نہیں ہے، معدنیات کے ذخائر ہیں، سب کچھ ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں جو یہاں نہ دی گئی ہو۔ اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آزادی کی قدر نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو حریت فکر نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے ایک جگہ کہا نا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی بے نظری کا۔ یہ بے نظریہ قوم، کوئی نظریہ ان کا نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ کے ساتھ کوئی نظریہ نہ حکمرانوں کا نہ عوام الناس کا۔ اور ظاہر ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ ہمیشہ اپنے حکمرانوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، جیسے حکمران تھے ویسے لوگ ہو گئے۔ ہر طرف ملک کے اندر لوٹ کھسوٹ مچ گئی، بد امنی، ہر طرف امن و سکون برباد ہو گیا، ہر طرف ڈاکہ زنی، چوری، ڈکیٹی عام ہو گئی۔ کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے محفوظ ہو، اور کوئی حکمران اور کوئی سرمایہ دار اور کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے پاک ہو۔ عجیب و غریب تماشا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا من رزق ربکم فبشکروا لہ، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے بلدہ طیبہ تمہیں دیا ہے، بلدتن طیبتن ورب غفور، اور رب وہ ہے جو بخشنہار ہے۔ اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسلام پہ عمل کرو گے، اس کے آئین اور دستور پہ عمل کرو گے تو تمہیں وہ بنیادی حقوق جس کے دعویٰ رکھتے ہو، جس کی تم دعائی دیتے ہو، وہ تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ تمہیں اگر امن چاہیے، تمہیں اگر انصاف چاہیے، تمہیں اگر عدل چاہیے، تو تمہیں سلامتی کے اندر یعنی سلام پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام مکمل کرو اپنا، پھر تمہیں اس کی برکات نظر آئیں گی۔ اور پھر کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ میرے بھائی، یہ تو دستور کی باتیں میں نے آپ کو سنا دی، پڑھ کے سنا دی، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے بتایا کہ ہمیں کیسا ملک چاہیے، ہم نے اپنے رب سے کیا وعدے کیے تھے، کیا نعرے لگائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور آج 14 اگست جو منایا جاتا ہے آزادی کا یوم آزادی، تو وہ اللہ ہی پناہ دے، جس طرح کی بےہودگی پروگراموں میں ہے، جس طرح کی بےہودگی سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، مقاصد قطعی طور پر یاد نہیں کسی کو کہ یہ ملک کیوں بنایا گیا تھا، کس لیے بنایا گیا تھا، کیا نعرہ لگا کے بنایا گیا تھا، اس کے دستور میں کیا لکھا ہے۔
اس کے عوام کیسے ہیں اور اس کے حکمران کیا کر رہے ہیں، کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خود جانتے بوجھتے نظر انداز کر دی گئی ہیں یہ ساری باتیں۔ علامہ صاحب نے ایک جگہ کہا، مخاطب کر کے مسلمان کو کہا ہے، تو ہمیں دانی آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست۔ اے مسلمان، کیا تو جانتا ہے تیری زندگی کا نظام کیا ہے، تیری زندگی کے لیے قانون اصل میں کیا ہے، شرعی قانون کیا ہے۔ زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، اور اس آسمان کے نیچے تیری عظمت کا نشان کیا ہے، تیرے قائم رہنے، باقی رہنے، آزاد رہنے کا اصل مدعا کیا ہے، منشا کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کیا جانتا ہے تو؟ زیر گردوں سر تمکینے تو چیز، اس زمین پر اگر تمکنت کے ساتھ، قدر و منزلت کے ساتھ تم نے رہنا ہے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز کیا ہے۔ فرمایا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم، وہ ایک ہی کتاب ہے، وہ اس کا نام قرآن ہے، وہ زندہ کتاب ہے، اس کی حکمتیں ایسی ہیں جن پر زوال کبھی نہیں آئے گا۔ اس کو اپنا، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تعویل نے، اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کے دیکھ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی خامی کمزوری کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس کی آیات ایسی نہیں ہے کہ ان کی تعبیر کی ضرورت پڑے، وہ صاف اور صاف سیدھا سیدھا سبق دیتی ہیں، وہ مسلمان کو اس کی زندگی کا راستہ بتاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پختہ تر سدائے خام از زورے او، پختہ تر سدائے خام از زورے او، در فتد با سنگ جام از زورے او۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ جب اس کو غلاموں نے اپنایا، گرے پڑے لوگوں نے اپنایا، غلامی کرنے والی قوموں نے اپنایا، تو اس کے زور سے وہ بہت طاقتور ہو گئیں، اور ایسی طاقتور ہو گئیں کہ پہاڑوں سے ٹکرا گئیں، انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دے دی، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نوع انسان راہ پہ آمے آخری، حامل او رحمت للعالمین، اس کو رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام نصیحت ہے، ان کی آزادی کا پیغام ہے، اس میں ان کے حقوق کی ادائیگی کی گارنٹی ہے، اس میں یہ بات کہی۔ پھر کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ کہ قرآن ہے کیا؟ چیست قرآن، یعنی تجھے معلوم ہے قرآن کیا چیز ہے؟ چیست قرآن خواجہ را پیغام مرگ، چیست قرآن خواجہ را پیغام مرد، دستگیر بندہ بے سازو برگ۔ کہتے ہیں یہ عکائی کرنے والے حکمرانوں، مغرور فرعونوں کے لیے یہ قرآن موت ہے، فرعونیت دکھانے والے حکمرانوں کے لیے یہ قرآن موت ہے، یہ غلاموں کے لیے دستگیر بندہ بے ساز و برگ، یہ وہ اس بندے کے ہاتھ کا ہتھیار ہے جس کے پاس تلوار نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یہ اس کا ہتھیار ہے قرآن۔ اور اس کی دلیل ہم نے تاریخ میں دیکھی، عرب کے لوگ اٹھے اور بڑی بڑی تربیت یافتہ افواج کے سامنے آئے، ایران کی بڑی طاقت تھی اس زمانے میں، رومی بڑی طاقت تھی اس زمانے میں، جن کو عربوں نے، صحراؤں کے بسنے والوں نے دیکھتے ہی دیکھتے مفتو بنا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سلطنتیں ختم ہو گئیں۔
یہی وہ گر تھا، یہی وہ راز تھا جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، قرآن غلامی کی کوئی بھی قسم ہو اس کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو آزادی کا سبق دیتا ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو سبق یہ دیتا ہے کہ ایک اللہ کا بن جا، سب دنیا تیری ماتری ہو جائے گی، یہ ایک اللہ کا بن۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ اس کے ذریعے سے گری پڑی قوموں کو اوپر اٹھا دے گا اور اس کو چھوڑ دینے والی قوموں کو نیچے گرا دے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت بالکل یہی ہو گئی ہے، جب اس کو چھوڑا نتیجہ سامنے ہے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی غفور رخاکاں، نہ فقیر رانشین۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن نافذ ہوتا ہے، جب قرآن کی حکومت بنتی ہے تو نہ کوئی محتاج رہ جاتا ہے، نہ کوئی بادشاہ رہ جاتا ہے، سب کے سب ایک سٹیج پر، ایک فرش پر بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے خلفاء نے یہ کر کے دکھایا۔ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ جی سوئے ہوئے تھے صحرا میں اور اینٹ کا سرہانا تھا، اور مثالیں دیتے ہیں کہ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہیں اور آنے والا پہچان نہیں سکتا کہ ان میں سے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ کون ہے۔ یعنی کوئی الگ سے نشست نہیں تھی، کوئی تکیے نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی گدے نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی الگ لباس نہیں تھا۔ یہ سبق تھا جو دیا برابری کا، مساوات کا۔ کہاں لوگ مساوات کی باتیں کرتے ہیں؟ اسلام کو پڑھو۔ اس لیے فرماتے ہیں کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ اسلام قرآن ہر دولت کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ یہ جو مال و دولت ہے کسی شخص کے پاس، یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، یہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ اور زکوٰۃ کے نظام میں سرمایہ داری کی تجوری کا دروازہ کھلتا ہے تو سارے پیسے کا بہاؤ مزدور کی طرف، غریب کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سرمایہ داری نظام میں سود کا نظام ہے، غریب کی جیب سے پیسہ نکل کر سرمایہ دار کی تجوری میں جاتا ہے۔ کیا ہم سمجھتے نہیں یہ بات؟ آج پوری دنیا میں اگر یہودی حکمرانی کر رہا ہے، اگر عیسائی حکمرانی کر رہا ہے، اگر امریکہ اور یورپ حکمرانی کر رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جب وہ چیز چھوڑ دی، ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے، ہم نے وہ دین اپنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کو مذہب بنا لیا۔ جو چند باتیں اس کی رسمیں پوری کی تو ہم نے سمجھا دین پر عمل کر رہے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر دے مارا ہم کو، اور ہر طرف غلامی ہی غلامی ہے۔ بظاہر آزادی، حقیقتاً غلامی۔ تہذیب ان کی، تعلیم ان کی، تمدن ان کا، رہن سہن ان کا، سوچ بچار ان کی، جمہوری نظام ان کا۔ یہ تمہارا جمہوری نظام نہیں ہے، سب کچھ ان کا، سب کچھ ہی ان کا، کوئی چیز اپنی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر خاص کر، بلکہ باقی دنیا اسلام کا حال بھی یہی ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ہر قسم کی آلودگی سے دولت کو قرآن پاک کرتا ہے، اسلامی نظام پاک کرتا ہے کہ وہ دولت مندوں پر یہ قانون لاگو کرتا ہے کہ وہ اپنی دولت کا کے اندر جو حق ہے غریبوں کا ان کو ادا کریں۔ اگر آج پاکستان کے دولت مندوں، زمینداروں کی زکوٰۃ کٹھی کر لیں تو یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اتنا قرضہ، اتنا قرضہ، کوئی حقیقت نہیں ان کی رہ جائے گی پوری دنیا میں۔ یہ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا، فکر و عمل کا انقلاب، اس کے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ قرآن نے بتایا ہمیں، اسلام نے بتایا کہ یہ زمین کسی جگیردار کی نہیں ہے، یہ کسی حکمران کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہے۔
یہ ہمیں قرآن نے بتایا، یہ ہمیں اسلام نے بتایا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم اس کو بھول گئے تو ہماری حریت فکر ختم، ہماری سوچ کی آزادی ختم، ہمارا حریت عمل ختم، نہ ہم آزادی کے ساتھ سوچ سکتے ہیں۔ جاؤ عربوں کے اندر جا کے دیکھو، عربوں کے اندر کوئی مولوی، کوئی خطیب اپنی مرضی سے ایک جملہ نہیں کہہ سکتا اسٹیج پر، ایک جملہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہا کہ حریت فکر ختم، حریت عمل، آزادی عمل ختم، غلامی کی زندگی، حکمرانوں کی فرعون بن گئے حکمران، ان کی غلامی کر رہی ہے عوام۔ اور حریت علم، علم حاصل کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ اور اس طرح حریت نفس، ذاتی حیثیت سے بھی آزاد نہیں رہ گئے کہ ہم لوگ جتنے لوگ ہیں ہم اپنے بارے میں نہ سوچیں، وہ ایک علیحدہ مت۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے، مسلمان کلچر کیا ہے، ہم مسلمانوں کا تمدن کیا ہے، مسلمانوں کا علم کون سا ہے، مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے، پاکستانیوں کی اصل زبان کیا ہے، ایک ایک چیز کو لے کر سوچیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس تو ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم تو نقال بن کر رہ گئے۔ اور یاد رہے کہ حریت فکر، سوچ کی آزادی سے قومیں آزاد ہوتی ہیں۔ وہ آدمی آزاد نہیں ہوتا جس کی سوچ آزاد نہ ہو۔ اور صلاحیت اجتہاد سے قومیں آباد ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مسائل زندگی کو حل کرنے کے لیے اسلام کی روشنی میں نئے سے نئے طریقے سوچے، اس کے لیے نیا قانون بنائے، اس کے باعلاج بنائے، یہ آزادی، یہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر تو ایسے لوگ حکمرانی کر رہے ہیں کہ انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کئی مرتبہ ہم نے یہ باتیں دیکھی، قرآن مجید کی صاف ناظرانہ تلاوت کرنا نہیں آتی اس وکیل کو، اس حکمران کو جو دنیا کا بڑا وکیل ہے، دنیا میں مانا جاتا ہے کہ بہت بڑا وکیل ہے، قرآن مجید کی ایک آیت نہیں وہ صحیح پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ وہ تو نام نہاد طریقے سے حکمرانی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اور پھر اقبال نے یہ باتیں جو کہی ہیں، جس زبان میں کہی ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم اقبال ڈے مناتے ہیں، یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی کا دن مناتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ علامہ صاحب نے ایک بات بڑی پتے کی کہی ایک جگہ، فرماتے ہیں کہ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان۔ مقام فکر، سوچ کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ زمان و مکان کے فاصلے ناپ کر رکھ دیتی ہے، پیمائش کر دیتی ہے۔ زمان و مکان کے بعد حریت فکر کی بات کر رہے ہیں، حریت فکر۔ آج سے کئی صدیاں پیچھے جائیں، ہمارے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ابن سینا وغیرہ یا ابن الحسن وغیرہ، ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس زمانے میں جب یہ سائنس نہیں تھی، انہوں نے کیسے معلوم کیا کہ زمین کا وزن اتنا ہے، انہوں نے کیسے معلوم کیا کہ زمین کی دوری چاند سے اور سورج سے اتنی ہے، اور آج کی سائنس اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکی۔ انہوں نے کیسے معلوم کر لیا کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور محوری اور دوہری حرکت کر رہی ہے، کیسے معلوم کی؟ یہ حریت فکر کی باتیں۔ اس لیے اقبال نے کہا مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان۔ مقام ذکر، مقام ذکر، اللہ کو یاد رکھ۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مقام کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اجتہاد کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ میرے بھائی تب آتی ہے جب یہ علم حاصل کرے، جب اس دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے قرآن سمجھنا ہے، ہم نے توحید کو جاننا ہے، یہ ہے کیا؟ اور ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر تو کتابیں پڑھتے ہیں غیروں کی، مشرکوں کی، کافروں کی، ان پر یقین رکھیے لیے بیٹھے ہیں۔
اسی لیے اقبال نے کہا اندر سینہ نور لا الہ، اندر سینہ نور لا الہ، در شراب من سرور لا الہ، تارم اندر سینہ نور لا الہ، کہتے ہیں میں اپنے دل کے اندر لا الہ الا اللہ کا نور رکھتا ہوں. تارم اندر سینہ نور لا الہ، در شراب من سرور لا الہ، کہتے ہیں میرا کلام پڑھ، تجھے لا الہ الا اللہ کی روشنی نظر آئے گی، میں اسے پڑھ. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم کس کو پڑھیں کس کو نہ پڑھیں. پس بغیر از دو جام، از بادہ من یک دو جام. اقبال نے کمال کی باتیں کہیں. پس بغیر از بادہ من یک دو جام، میرے اس بادے سے، تشبیہ استعمال کی انہوں نے، علم کی تشبیہ انہوں نے بادے کے ساتھ دے کر کہا کہ ایک دو جام میرے علم کے پی کے دیکھ، میرے کلام کو پڑھ کے دیکھ، ایک دو. اور ساتھ ہی کہا تار درخشی مثل تیگے بین عام، اور اگر اس پر عمل کرے گا تو ایسے ہو جائے گا جیسے میان سے نکالی ہوئی تلوار ہو. تم پڑھو تو صحیح، تم سمجھو تو صحیح اس کو. اس حوالے سے یار اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں، ہمارے اقبال جیسے لوگوں نے اپنے کلام میں یہ ساری باتیں ہمیں سمجھائیں، اور یہ تصور ہمیں دیا کہ ہمیں ایک پاکستان ملنا چاہیے، ایک آزاد مملکت ملنی چاہیے. آزادی کی اگر کوئی قیمت ہے تو اسے سمجھو. ہندوستان کا حال دیکھو، فلسطین کا حال دیکھو، چنچنیا کا حال دیکھو، کشمیر کا حال دیکھو. ان ممالک کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے نہتے مسلمانوں پر، اس کا حال دیکھو. پھر ان مسلمانوں کا بھی حال دیکھو کہ جو ان ظالموں کے مقابلے میں اٹھنے کی بجائے سرنڈر کر گئے، جہاد کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے، جہاد کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے، آزادی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے غلامی کو ترجیح دے دی، غلامی کو مان لیا. اور غلامی میں قوموں کے ضمیر بدل جاتے ہیں. اسی جہاں میں ہے آج ترک جہاں کی تعلیم، اسی جہاں میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم. بنایا تھا جس نے مومن کو ماہو پر بھی کا امیر، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا. کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر بدل گئے. ہمیں وہ یاد ہی نہیں رہی باتیں. ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے آزادی کیا ہے اور یہ ہم نے کیوں حاصل کی تھی. حقوق العباد یاد رکھیے، میں نے عرض کر دیا کہ حقوق العباد میں بنیادی حقوق انسان کے وہ کیا ہیں، آج ہمیں حاصل نہیں ہیں. ہمارے بچے ان سکولوں میں نہیں جا سکتے، ان اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. ہمارے عوام جن کی آبادی 80% سے زیادہ ہے، جنہیں وہ سکول میسر نہیں ہیں. سمجھے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دو طبقے پیدا ہو گئے ملک کے اندر. ایک غلاموں کا طبقہ ہے، ایک حکمرانوں کا طبقہ ہے. حکمران باہر رہتے ہیں، ان کی ڈبل ان کی جو ہے نا نیشنلٹیاں ہیں. وہ ادھر کے بھی شہری ہیں، ادھر کے بھی شہری ہیں، وہ پاکستان کے بھی شہری ہیں، ادھر بھی انہوں نے حلفہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان ملکوں کی وفاداری کے حلف بھی اٹھائے ہوئے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ ہمیں کچھ خبر نہیں. ہمارا جو بڑا افسر ریٹائر ہوتا ہے وہ یہاں سے بوریا بستر اٹھا کے مغرب میں چلا جاتا ہے، یورپ میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ لیتے ادھر سے ہیں، کھاتے ادھر سے ہیں، تنخواہیں ادھر سے ہیں، پینشنیں ادھر سے ہیں، سارا مال منال ادھر سے بنایا اور رہتے باہر ہیں. یہ بے یقینی ہے کہ یہ ملک کا یقین ہی نہیں ہے رہے گا یا نہیں رہے گا. یوم آزادی منانے کا مقصد ہے کیا؟ لیکن میں عرض کر دوں، اگرچہ یہ باتیں جو میں نے کی ہیں عام طور پر جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان باتوں کو اسٹیجوں پر استعمال نہ کرو، مسجدوں میں اس کا ذکر نہ کرو. کیوں بھائی؟ کیوں نہ کریں؟ مسجد ہی تو اصل گھر ہے مسلمان کا، مسجد ہی تو اصل ٹھکانہ ہے مسلمان کا.
مسجد ہی تو اصل مورچہ ہے مسلمان کا۔ بہرحال کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق، وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ میں مسجد کا دھوکہ کھایا ہوا مولوی نہیں ہوں، علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور میں اس تہذیب مغرب کا بھی فرزند نہیں ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ اقبال اسی فضا میں رہ کے آیا تھا نا، اسی ملک کے اندر رہا تھا، وہیں پڑھا تھا نا، وہی تعلیم حاصل کی تھی نا اس نے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کنز۔ مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش، جو شخص حق کی بات کرنے والا، حق کو دیکھنے والا ہو، اس کے لیے یہ مشکل ہوتی ہے، جس میں یہ بات کہی ہے۔ مشکل ہے ایک بندہ حق بین و حق اندیش، خاشاک کے تو دیکھو کہے کوہ دماوند۔ ممکن نہیں ہے کہ کسی مٹی کے ڈھیر کو آدمی کہے کہ یہ دماوند پہاڑ ہے، ممکن نہیں ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائی، اس لیے آخر میں فرماتے ہیں ہست دین مصطفیٰ دین حیات، لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تمہاری زندگی کے لیے گارنٹی ہے۔ اگر آزاد زندگی گزارنی ہے، اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے، اگر دنیا اور آخرت کو بنانا ہے، تو اس لیے فرمایا ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع و تفسیر آئین حیات۔ اس کی شرع یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کی تفسیر کرتا ہے، ایک شعبے کے بارے میں ہدایات دیتا ہے۔ اے برادر ای نصیحت گوش کن، اور میرے بھائی یہ نصیحت کان کھول کر سن۔ اے برادر ای نصیحت گوش کن، پند آقائے ملت گوش کن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن۔ اے امین از امانت بے خبر، اے وہ شخص تو اس امانت سے بے خبر ہو گیا، تمہیں جو امانت ملی تھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، تو اس سے بے خبر ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں اے امین از امانت بے خبر، غم مخور اندر ضمیر خود نگر، غم نہ کھا اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھ، اپنے ضمیر کو زندہ کر۔ اگر تو یہ کر گیا تو تو پکا مسلمان بن جائے گا، اور ایسا مسلمان بن جائے گا کہ پوری دنیا بھی تیرے خلاف ہو جائے تو تجھے بالکل کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ تو اپنے رب پر یقین لائے گا، ایمان لائے گا، تو اللہ جو مسبب الاسباب ہے وہ تیری کامیابی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔